وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ نور آیت نمبر 35 حصہ سوم آج کا موضوع۔ کیا ہم نے اپنے دل کو عرش الہی بنا لیا ہے؟ آج کے درس کا نمبر 1600 ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بكل شیء علیم۔ خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور خدا جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 35۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، مثال اس کے نور کی گویا جیسے کہ ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو۔ المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک فانوس میں ہو۔ الزجاجہ تو کأنہا کوکب دری، فانوس کا حال یہ ہو جیسا کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے۔
لا شرقیت ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی، یکاد زیتھا یضیء، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑک پڑتا ہے، ولو لم تمسسہ نار، چاہے آگ اس کو نہ لگے، نور علی نور، اس طرح روشنی پر روشنی، بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور وہ لوگوں کے لیے مثالوں سے بات سمجھاتا ہے لوگوں کو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ سامعین کرام، ہم بات کر رہے تھے نور کا، اور میں نے جو گزشتہ 2 درس گزرے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے اپنی نورانیت میں اضافے کے لیے۔ یہ دنیا ایک عالم نور ہے، یعنی نور حاصل کرنے کے تمام اسباب اس میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیے ہیں۔ مختصر بات، یہ کائنات بجائے خود ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، آسمان اور زمین کا وجود اور جو کچھ بھی اس میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا واحد بین ثبوت ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے اور تمام کائنات کا مالک ہے، رب ذو العرش العظیم ہے، اور اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ مخلوق، خلق جو ہے یہ معرفت کا باعث ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو بنایا۔ اب اس میں کافی وضاحت ہے، لیکن ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے، مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پہچان کے لیے بنایا ہے۔ خیر، تو یہ تمام کائنات، یہ تمام مخلوقات اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہیں۔ اللہ لطیف ہے، وَهُوَ اللطیف، اللہ بہت لطیف ہے۔ کثافت اور لطافت، کثافت، ہم عالم کثافت میں ہیں، عالم مادیات میں ہیں، یہ باعث ہے اللہ کی لطافت کا لطافت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تھوڑا سا یہ علمی الفاظ آ گئے ہیں، بہرحال میں آپ کو استعمال کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں۔ کثافت دیکھیں، لطیف جو ہے، جتنی چیز لطیف ہو جاتی ہے وہ نظروں سے غائب ہو جاتی ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ آگ موم بتی کا شعلہ ہے، اس کا جو لطیف حصہ ہے وہ سب سے زیادہ گرم ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ شعلے کے عین اوپر، یہ تجربے سے مطلب یہ ہے کہ بات ثابت ہے، شعلے کے عین اوپر جو ہے، موم بتی کا شعلہ ہے، اس کے عین اوپر جو نظر نہیں آ رہا وہ سب سے زیادہ، وہ اصل اس میں تپش سب سے زیادہ اس میں ہوتی ہے، اور پھر وہ درجہ بدرجہ جو ہے وہ ہے۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی میں بات کر رہا ہوں یہ کثافت پہ، اور اس میں ایک نقطہ بھی ہے، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک کلیئر شیشہ ہے، عام طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مالز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے دروازوں پہ ٹیپ لگے ہوتے ہیں، یا کوئی لکھائی ہوتی ہے یا کچھ ہوتی ہے، تو وہ اگر نہ لگے ہوں تو انسان اس کو دیکھ نہ سکے اور اس سے ٹکرائے جانے کا خطرہ رہتا ہے، تو اس پہ کراس کا ٹیپ لگا دیا جاتا ہے یا جو بھی ہے۔ تو یہ ٹیپ جو، اچھا، اب جو آئینہ ہے،
آئینہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک شیشہ ہوتا ہے، آئینہ، لکنگ گلاس جو ہوتا ہے. اس کے پیچھے تھوڑی سی کثافت مل دی جاتی ہے، جو بھی ہے اس کی جو بھی قسم ہے، تو وہ پھر اس میں آپ کو اپنی شکل نظر آنے لگتی ہے. میرے خیال سے یہ مثال ذرا زیادہ بہتر ہے آئینے کی. اب یہ تھوڑی سی باریک بات آ گئی، لیکن آپ اگر میری بات سن رہے ہیں تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. یہ کائنات، یہ تخلیق جو ہے، یہ ظاہر ہے کہ کثافت ہے. کثافت کا مطلب یہ ہے لطیف اور کثیف، تو کثافت. اب یہ ایک آئینہ ہے، اس میں آپ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں. بات تھوڑی سی باریک ہے لیکن میں کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں. یعنی اس کے ذریعے جو ہے آپ اپنی شکل دیکھ سکتے ہیں. آپ کی شکل کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے، خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا. خلق آدم اعلی صورتہ، یا اس کا مطلب اعلی صفاتہ، اپنی صفات دے کے اس کو پیدا کیا. یعنی تمام مخلوقات میں انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں اللہ کی صفات زیادہ سے زیادہ جمع ہیں یا ہو سکتی ہیں. اس کی میں ابھی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں. تو آپ اپنی شکل، وہ ایک شاعر نے کہا بھی ہے نا کہ اب آدمی اٹھا ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. اب آدمی اٹھا، یعنی اس کی اہمیت اب ہماری سمجھ میں آئی. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. سبحان اللہ. اور بشریت کا خلاصہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کی تخلیق، یعنی پہلے تخلیق جو ہوئی ہے تو وہ حضور کے نور کی ہوئی ہے. پہلا جو جلوہ تھا اللہ کا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا. بہرحال اس کی ہر ایک بات کی تفصیلات بھی ہیں اور وہ بھی ہیں، لیکن میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ مخلوق کے آئینے میں، مخلوق کیا ہے؟ کثافت. یہ لکنگ گلاس کے پیچھے کا مطلب وہ مٹیریل ہے، اس میں اس کثافت میں آ کے آپ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، یعنی اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے نفخت فیہ من روحی، بڑی بات ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. روح ربانی کو سجدہ ہوا تھا. تو بہرحال تو دیکھیں، اچھا یہ مضمون میں تھوڑا سا اس سے باہر نکلتا ہوں. آپ کو یہ میں بات بتا رہا ہوں جو سیدھی بات ہے اور جو سمجھ کی بات ہے، کہ آپ اپنی اہمیت کو پہچانیں، اپنے مقصد وجود کو پہچانیں کہ آپ کیوں آئے ہیں، کرنا کیا ہے، منزل کیا ہے. دیکھیں جنت ہمارا حسنت مستقر و مقامہ، اس کے بارے میں بہت اچھا ٹھہرنے کی جگہ ہے، قیام کی جگہ ہے. انسان کامل کا مقام جو ہے وہ جنت ہے. جنت میں کیا ہے؟ ملاقات، دیدار، تقرب. سبحان اللہ. تو یہ وہاں جنت میں جانے کی کوشش کرنے کے لیے ہم دنیا میں بھجوائے گئے ہیں. اور اگر کسی نے جنت جانے کی کوشش نہ کی تو وہ پھر ردی کی ٹوکری، اس نے اپنے آپ کو ردی بنا لیا، وہ ردی کی ٹوکری میں جہنم میں جائے گا. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. اس وقت ہم جنت جانے کی کوشش نہیں کر رہے. آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں. یہ ظاہر میں گم ہے. اس نے اپنی مثال کافروں کی بنا دی ہے. کافر کی پہچان
کہ آفاق میں گم ہے، ہم ظاہر میں گم ہیں۔ آج ہم سب کے سب ظاہر میں گم ہیں۔ ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے زندگی گزارنے کا، ظاہر کی طرف ہمارا رخ ہے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت بری بات ہے یہ تو آپ اپنے آپ کو ضائع کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے لیے نہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ آپ تو دنیا کے ہو کے رہ گئے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ کی سوچیں، آپ کی تمنائیں، آپ کی پریشانیاں اور آپ کی خوشیاں اور آپ کی توقعات اور منصوبے سارے کے سارے دنیا کے متعلق ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی، اس شخص سے اپنی نظر رحمت ہٹا لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ اعرض عمن تولى عن ذکرنا، اللہ کی یاد اصل ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا جعلنا جہنم للکافرین نزلا۔ وہ ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا، کافروں کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی قرآن میں ایک صفت بیان کی ہے، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون السمع۔ یہ کافر حق سے منکر کون؟ آج کا مسلمان۔ اللہ تعالیٰ ہماری صفت قرآن میں بیان کر رہا ہے، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھیں پر پردہ پڑا ہوا ہے میری یاد سے، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، وہ سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ ہم قرآن کو سن پا رہے ہیں؟ نو۔ قرآن کا حکم ہم نہ ماننے کے لیے تیار ہیں نہ سننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اپنی کیفیت کا جائزہ تو لیں، کہاں پر کھڑے ہیں آپ؟ قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے، قرآن کو آپ نے فراموش کر دیا ہے، قرآن سے ہم لوگ غافل ہیں، جبکہ یہ تو خزانے کی کنجی ہے۔ قرآن خزانے کی کنجی ہے، یہ کنجی لگائیں گے تو جب دربار عالیہ تک جا سکیں گے۔ کیوں؟ کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن جو ہے وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، یہ اللہ کا راستہ بتاتا ہے۔ قرآن سے آج کے مسلمان نے منہ موڑ لیا ہے اور یہ اس بات کو صدیاں بیت گئی ہیں۔ یہ تو کوئی اس میں کوئی دلائل والی بات ہی نہیں ہے کہ میں اس بات کو ثابت کروں۔ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی تمناؤں کو دیکھ لیں، آپ اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی پریشانیوں کو اور غموں کو دیکھ لیں، سارے کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے ہے، ظاہر سے ہے۔ ظاہر کے لیے آپ پریشان ہیں۔ دیکھیں، کلیئر بات ہے، آج ظاہر ہمارا مدعا ہے زندگی گزارنے کا۔ اللہ کے لیے جینا مرنا یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، جبکہ مومن کا خاصہ یہ ہوتا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ ہماری تو کچھ بھی اللہ کے لیے نہیں ہے۔ ہماری نماز بھی دکھاوا، قربانی بھی دکھاوا، اور دیکھیں اس میں کوئی یعنی نہ سمجھنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی روٹین کی لائف کو دیکھ لیں، دنیا کے خیال میں ہم صبح کرتے ہیں اور دنیا کے خیال میں ہم سو جاتے ہیں۔ اللہ، یہ بہت بری بات ہے۔ یہ بہت بڑے نقصان کا آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، اللہ اس پہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ اور طرف تماشا یہ کہ ہم کلمہ طیبہ بھی پڑھ رہے ہیں، طرف تماشا،
جب بھی کوئی بات آتی ہے تو آپ کلمہ طیبہ پڑھ کے وہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں جانتے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہم تو دنیا کے لیے جی رہے ہیں، آج کا مسلمان دنیا کے لیے جی رہا ہے، یہ نور کا متمنی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے ایسا سوچا ہے کہ میرا دل نورانی ہو جائے، اندھیرے چھٹ جائیں اور میرا دل چمک جائے؟ ایسا کبھی ہم نہیں سوچتے۔ یہ تو کوئی نئی سی بات ہے کہ دل نورانی، یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، آپ ابھی سن رہے ہیں، سننے والی بھی نہیں ہے میرے، یہ بھی تو افسوس ہے نا۔ یہ لوگ قرآن کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ درس قرآن سے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، ہاں قرآن سننے کی حد تک کبھی کبھی یا پڑھنے کی حد تک بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی ہم برے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا حرام کے لیے ہے۔ یاد الہی سے ہمارا دل غافل ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے، تو یہ جینا کیا جینا ہے؟ وہ ایک شاعر نے کچھ طرح باندھی ہے نا، بہرحال وہ شعر مجھے پورا یاد نہیں آ رہا، دو ہیں کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ نہ ہو جو یاد مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، اس طریقے کا کوئی طرح باندھی ہے۔ تو دیکھیں یاد مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ یاد الہی ہے، یاد مصطفیٰ یہ یاد الہی ہے۔ خیر وہ انشاءاللہ پھر بھی اس کی بات کر لیں گے، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان آیات پہ یہ اس میں جو ہے نا یہد اللہ نور علی نور، اس لیے آپ آئے ہیں دنیا میں کہ آپ نور علی نور ہو جائیں۔ نور تو آپ ہیں، اب یہ کائنات، اس کا انتظام، یہ آسمان اور زمین اور یہ پیغمبر اور کتاب، یہ اس لیے ہے کہ آپ نور علی نور ہو جائیں، آپ چمک جائیں۔ دیکھیں اس کی ضرورت ہے۔ اصل میں بات کیا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو چمکانا ہے، نور علی نور ہونا ہے، تب آپ اللہ کی ملاقات کے اہل ہوں گے۔ اللہ کا دیدار تو آپ کر نہیں سکتے جب تک آپ سراپا نور نہ بن جائیں۔ نور تو آپ ہیں اندر سے، لیکن اس کو آپ نے جلا دینی ہے، اس کو ترقی دینی ہے، اس کو کوشش کرنی ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں کوشش کرو جتنا کہ حق ہے، محنت کا حق ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے اپنی روح کو جلا دینی ہے، اس کو مزید چمکانا ہے، نور علی نور ہونا ہے آپ نے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں قلب المؤمن عرش الرحمن، ایک اور ذریعے سے میں آپ بات کر رہا ہوں آپ سے۔ حدیث قدسی ہے، لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی فی قلب امرئ مؤمن، او کما قال۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمین میں، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل جو ہے وہ عرش الہی ہے۔
یعنی اس کی اہلیت رکھتا ہے ہمارا قلب. سبحان اللہ، ایسی بات تو کسی مخلوق کے لیے نہیں فرمائی، فرشتوں کے لیے بھی یہ بات نہیں ہے. جو لا یسونی فی ارضی ولا سمائی، یہ فرشتوں کے لیے بھی نہیں ہے. انسان، آپ، میں، اس کے لیے ہے. یہ تو عرش الہی ہے دل، یعنی اس کی عرش الہی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. تھوڑا سا اس میں محنت کرنی ہے، آپ نے جدوجہد کرنی ہے، اس کے جو جھاڑ پوچھ کرنی ہے، اس کی صفائی کرنی ہے. تو جس نے صفائی کر لی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. قد افلح من تزکا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. ہم تو دیکھیں یہ ساری باتیں سوچتے بھی نہیں ہیں. میں بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ تزکیہ نفس عام طور پہ، میری 65 سال عمر ہو رہی ہے، تزکیہ نفس کا عام طور پہ میں کسی بھی پلیٹ فارم سے دینی، کسی مسجد میں میں نے کبھی، ظاہر 65 سال کے میں نے جمعے تو پڑھے ہوں گے جب سے میں بالغ ہوا ہوں، کبھی کسی خطیب نے تزکیہ نفس کو موضوع بحث نہیں بنایا کہ یہ کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں نے جتنے جمعے پڑھے ہیں تو اس میں تو یہ بات نہیں ہے. اور آپ نے پڑھے ہوں گے جمعے، جو مرد حضرات ہیں وہ پڑھتے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے کہ کیا کہا جاتا ہے. میرا اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن یہ اس کو موضوع زیر بحث نہیں لایا جاتا، جبکہ یہ ہماری کامیابی کا بنیادی زینہ ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، صفائی کر لی، اور برباد ہو گیا جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا. ہم نے تو اس کی آلودگیوں میں اضافہ کر دیا ہے. ہم تو اس میں گن پہ گن جمع کرتے چلے جا رہے ہیں. ظاہر ہے ہمارا اب دل کا، آپ اپنے دل کو دل میں جھانک کے دیکھیں، پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے، اور ساری پریشانیاں ظاہر کی ہیں، دنیا کی ہیں. شادی شدہ خواتین کا مسئلہ ان کا میاں ہے، میرا میاں ایسا اور میرا میاں ایسا اور میرا میاں ایسا. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا، اب خاتون خانہ ہے، یا تو وہ اپنے شوہر سے خوش ہے یا خوش نہیں ہے، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا. لیکن جذبات ہیں، یا آپ خوش ہیں خاتون خانہ یا نہیں ہے، لیکن ہے تو آپ کے دل میں دنیا. شوہر، یہ میں، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، ہائے میرے بچے، ہائے میرا پوتا، ہائے میرا نواز، یہ ہائے ہائے ساری دنیا کی لگی ہوئی ہے اس میں. اور ہم دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہیں، دنیا ہی میں مصروف عمل ہے. ہماری سوچیں، ہماری تمنائیں، ہماری آرزوئیں یہ ظاہر تک محدود ہیں. کثافت میں ہم آئے ہیں لطافت حاصل کرنے کے لیے، لطیف بننے کے لیے، اور اپنے آئینے قلب کو چمکانے کے لیے. اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے، میں جو باتیں کرتا ہوں اکثر لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتی. افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے. 20 سال، 15 سال لوگ میری باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ توجہ نہیں ہے تو پھر وہ اثرات بھی نہیں ہوتے اور پھر وہ فائدہ بھی نہیں ہوتا، بس سنتے رہتے ہیں. تو ایسے سننے سے تو کیا فائدہ؟ صرف سننا تو نہیں ہے، یہ تو قرآن تو عمل کے لیے ہے. آپ قرآن پہ عمل نہ کرنا چاہیں، اس کو اپنے اوپر، آپ کے اخلاق پر قرآن کا رنگ نہیں ہے، تو پھر بات، قرآن اگر آپ لفظی طور پہ پڑھیں بھی تو کیا ہو گیا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور خدا جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل